اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 رکوع نمبر 4 کی آخری آیت آج کے لیکچر میں ہم اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال رب اجعل لی آیہ، دوسرا ہوگا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اور تیسرا اور آخری ہوگا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اب جو پہلا حصہ ہے قال رب اجعل لی آیہ، اس کو انالائز کریں گے، اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ قال جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ربی پھر اسی طرح یا ربی، اجعل فعل امر ہے، جیم عین لام روٹ لیٹرز ہیں، باب فتح یفتح جعل یجعل بنانا، لی لام جارہ ہے، یا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے، آیتن کا لفظ منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ دوسرے حصے میں جو الفاظ ہیں ان میں قالا پھر فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، آیتو کا میں آیا جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اور گول تا کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لمبی تا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، اللہ از اکول ٹو ان پلس لا، جس میں ان مصدریہ ہے اور لا جو ہے حرف نفی ہے۔ تو کلمہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کاف لام میم روٹ لیٹرز ہیں، کلمہ یکلمو تکلیماً باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے ان مصدریہ کی وجہ سے۔ الناسا منصوب ہے، ثلاثہ یہ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایامن یوم کی جمع ہے اور مجرور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ گنتی 3 سے لے کر 10 تک کی جو ہوتی ہے وہ مضاف مضاف الیہ ترتیب میں ہوتی ہے، جس میں عدد کو پہلے لکھا جاتا ہے اور معدود کو بعد میں مضاف الیہ کے طور پر لکھا جاتا ہے، اور 3 سے 10 تک جو معدود ہوتا ہے وہ جمع مجرور استعمال ہوتا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے، مجرور اس لیے ہوتا ہے اور جمع ویسے آتا ہے۔ اور 3 سے لے کے 10 تک گنتی میں جو معدود مذکر ہوتا ہے اس کے لیے عدد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اور جو معدود مؤنث ہوتا ہے اس کے لیے عدد مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یوم مذکر ہے، لہٰذا عدد جو ہے وہ ثلاثہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے، یعنی گول تا کے ساتھ۔ الا حرف استثناء ہے، رمز کا لفظ جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور رمز کو خان صاحب نے ذکر کیا ہے، رامیم زا روٹ لیٹرز کے تحت، باب ضرب یضرب سے رمزا یرمزو رمزن، اشاروں میں بات سمجھانا، اشارہ کرنا، اور رمز کے بارے میں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس میں ذات بھی ہے، یعنی اشارہ، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ یوں دوسرے حصے کے الفاظ میں بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور واو عاطفہ کے بعد پورا جملہ فعلیہ ہے، لہٰذا اس تیسرے حصے کے 2 حصے ہو جائیں گے، ایک ہو جائے گا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور دوسرا ہوگا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس میں واو حرف ہے، اذکر فعل امر ہے، زال کاف را روٹ لیٹرز، ذکر یذکر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، ذکر کرنا یاد کرنا کے معنی میں، ربا منصوب استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، کاف، اور کثیرن جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا یعنی تیسرے حصے کا دوسرا حصہ، اس میں واو حرف ہے، سبح فعل امر ہے، سبح یسبح تسبیحاً باب تفعیل، سین با ہا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے تسبیح کرنا، با حرف جر ہے جس کے بعد العشی آپ مجرور دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے العشی لفظ کو عین شین واو روٹ لیٹرز کے تحت ذکر کیا ہے، باب نون سے کہ اشوا یاشو، اشا یاشو اشون، ایک معنی آنکھ میں موتیا اترنے کی وجہ سے دھندلا نظر آنا، اور دوسرے معنی کسی طرف سے آنکھ بند کرنا یعنی جی چرانا۔ اس سے پھر آپ لکھ رہے ہیں عشیتن، جس کی جمع عشیون ہے، شام کا وقت، تو گویا یہ شام کے وقت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد واو حرف ہے، اور الابکار کا لفظ یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں، با کاف اور را روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب باب نون سے فعل ذکر کر رہے ہیں، بکرا یبکرو بکورن، جس کے معنی صبح سویرے کچھ کرنا کے ہیں، بکر واحد ہے جس کی جمع ابکار ہے، جس کے معنی لکھ رہے ہیں ہر چیز کا ابتدائی حصہ، یا کنوارا یا کنواری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ کنوارا پن جوانی کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ دونوں لفظ جو تھے
تھے الاشیجی اور الابکاری، ان دونوں کی وضاحت ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس کا اعراب کچھ یوں ہوگا، قال فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہو جائے گا، مقول القول مفعول بھی، رب اجعل لی آیہ ہوگا، جس میں ربی جو ہے یہ یا ربی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل بفاعل انا ضمیر مرفوع متصل، اور ربی مضاف مضاف الیہ مفعول بھی، فعل ادعو اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، اور جواب ندا اجعل لی آیہ، اجعل فعل بفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، لی جار مجرور متعلق اجعل فعل کے، آیتن مفعول بھی ہے اجعل فعل کے لیے، پھر اجعل فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا جواب ندا، اور پھر ندا اپنے جواب ندا سے مل کر مقول القول مفعول بھی کالا فعل کے لیے، کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ۔ ترجمہ ہوگا، کالا اس نے کہا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مقرر فرما دے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں کالا فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل، فاعل آ گیا، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ آیتک مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا، کیونکہ آیہ مرفوع ہے اور معرفہ ہے، کاف ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے۔ خبر کی جگہ پر اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا آ رہا ہے۔ اللہ ان مصدریہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان مصدریہ جو ہے وہ آگے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے، تو اس کو ہم محلاً مرفوع خبر بنا دیں گے آیتکا کے لیے۔ بہرحال ان مصدریہ ہے، لا حرف نفی ہے، تکلمہ فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل ہے، اور الناسا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، ثلاثۃ ایام مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بن جائے گا مفعول فی، اور الا حرف استثناء ہے جس کے بعد رمضان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں منصوب۔ اب یہ رمضان جو ہے یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ کلامن محذوف مان لیں، اس کی صفت رمضان ہو جائے گی، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا تکلمہ فعل کے لیے، یعنی کلمہ یکلمو، اس سے کلام کا لفظ جو ہے بطور مفعول مطلق استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور چونکہ حرف نفی لا استعمال ہوا ہے اور الا استعمال ہوا ہے تو یہاں پر یہ حصر کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ آسان ترکیب ہے کہ تکلمہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اپنے مفعول فی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا آیاتو کا مبتدا کے لیے، اور آیاتو کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اس نے کہا تیری نشانی، یعنی تیری نشانی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تو کلام نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے والا کلام۔ اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، جس کے 2 حصے ہم نے کیے تھے، اس میں پہلا حصہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اذکر فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، ربہ کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے اور مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، کثیرن جو ہے یہ بھی صفت ہے ایک مفعول مطلق ذکرن کی جو کہ محذوف ہے، گویا ذکرن کثیرن یہ مفعول مطلق ہو جائے گا اذکر فعل کے لیے، اور پھر اذکر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور ذکر کر اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرنا۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وَسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ، واو کو عطفہ قرار دیں گے، سبح فعل بفاعل انت ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، بالعشیّ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا سبح فعل کے، اور العشیّ کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے جس کے بعد واو عطفہ ہے، اور الابکاری معطوف ہو جائے گا، گویا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق سبح فعل کے ہو جائے گا، اور سبح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور تو تسبیح کر رات اور دن کے وقت میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر با جو ہے وہ فی کے معنی میں استعمال ہوئے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جو
پہلا جملہ ہے قالا والا، یہ لا محل لا استنافیہ ہے۔ رب اجعل والا جملہ جو ندائیہ ہے فی محل نصب مفعول القول ہے، اور اجعل والا جملہ لا محل لا جواب ندا ہے۔ قالا جو دوسرا ہے وہ لا محل لا استناف بیانی ہے، اور آیاتک اللہ تکلم الناس فی محل نصب مفعول القول ہے۔ اذکر والا جملہ فی محل نصب معطوف علی جملہ مفعول القول ثانیہ ہے۔ سبع والا جملہ فی محل نصب معطوف علی جملہ مفعول القول ثانیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ کر گئی ہماری 100% محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور رہ گیا اس آیت کا ترجمہ۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل لی آیہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قالا فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے۔ وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر۔ وسبح بالعشی والابکار، اور شام اور صبح تسبیح کر۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ بھی مکمل ہو گئی ہے، سب کچھ اس آیت کے حوالے سے مکمل ہو گیا ہے، اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4 بھی مکمل ہو گیا ہے، جو کہ آیت نمبر 41 پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت، جو کہ آیت نمبر 42 ہوگی سورہ مبارکہ کی، ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔